اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سی قرآنی آیت کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی برکت سے میری آپ تمام بہن اور بھائیوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ صرف اور صرف صبح اٹھ کر آپ نے 10 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے، دن کی ساری پریشانیاں اور تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جو کوئی اس آیت مبارک کو دن میں صرف صبح جاگتے وقت 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی تمام پریشانیوں کو، تکالیف کو اور دکھ کو دور فرما دیتے ہیں، کیونکہ صبح دن کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی شخص صرف 10 بار ان قرآنی کلمات کو پڑھ لے تو رب کریم اس کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایماندارو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، مگر تم کچھ بھی شعور نہیں رکھتے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ اور اے رسول اللہ، ایسے صبر کرنے والوں کو کہہ دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خوشخبری دے دو کہ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی انسان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو وہ رب کریم کی طرف رجوع کرے۔ رب کریم ہماری تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے صبح کے آغاز میں صرف اور صرف 10 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کریں کہ ہم خود تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو اللہ نے حکم کیا ہے کہ سب اللہ کا مال ہے اور ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا ثواب دے اور اس کے بدلے میں اس سے اچھی عنایت فرما، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دیتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ کے شوہر انتقال کر گئے تو میں نے کہا کہ اب ان سے بہتر کون ہوگا، اس لیے کہ ان کا پہلا گھر تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر میں نے یہی دعا پڑھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوہر بنا دیا۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتع کو روانہ کیا۔ وہ مجھے نبی پاک کا پیغام دینے آئے تو میں نے عرض کیا کہ میری ایک بیٹی ہے اور مجھ میں غصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیٹی کے لیے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بیٹی کی فکر سے بے غم کر دے گا، اور ان کے غصے کے لیے ہم دعا کریں گے وہ اللہ کھو دے گا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی،
اگر تم مصیبت میں پڑتے ہی صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو تو میں جنت سے کم ثواب پر تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اسی طرح آپ یہ عمل، یہ وظیفہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو آپ ان کلمات کے ساتھ رب کریم سے خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو آج قرآن کریم کی یہ ایسی عظیم اور مقدس آیت مبارک کے متعلق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کی تلاوت سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، انسان کے تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ میری بات کو مکمل غور و فکر سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہر بندہ اس دور میں، ہر انسان اس وطن دور میں کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ اگر آپ پر مشکلوں کے، مصیبتوں کے انبار ٹوٹ پڑے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے قرآن کریم کا دامن نہیں چھوڑنا، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے آپ نے اس آیت مبارک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اس آیت مبارک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، اور دن کے آغاز میں 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بعض دفعہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف فوت شدہ انسان کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ آیت خاص طور پر مشکل وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس آیت کو بکثرت پڑھا کریں، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ میرا مالک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ میرا پروردگار اپنے محبوب کے صدقے آپ کے تمام مسائل جو ہیں انہیں حل فرما دے گا۔ تو آپ نے صبح صرف جاگتے وقت 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، تو اس دن کی آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے یعنی کہ رستہ بھٹک جائے تو اس عالم میں بھی آپ 10 مرتبہ اس آیت مبارک کو پڑھیں، رب کریم آپ کے لیے رستے بنا دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ امتحانات میں یا کسی انٹرویو کے دوران گھبراہٹ سے وسوسے پیدا ہونے لگے تو آپ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا ورد کریں، انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کے تمام غم ختم ہو جائیں گے، ذہنی ڈپریشن سے نجات ملے گی، آپ کا دل ہلکا ہوگا۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس آیت کو پڑھے، تو مصیبت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس آیت کو پڑھنے سے انسان میں توکل اور تقوی اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کا یہ خاص کلمہ کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عموماً مرگ کی خبر سن کر دکھ اور تعصب کے طور پر یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، تو انسان اپنی بے بسی اور اللہ کی رضا کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اس آیت کو پڑھتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ دن کے آغاز میں صرف اور صرف 10 مرتبہ اس آیت مبارک کو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ رب کریم آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، غموں کو، پریشانیوں کو ختم فرما دے، تو رب کریم آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گی۔ اور اسی طرح یہی عمل، یہی وظیفہ اگر آپ جمعہ کے دن ناخن کاٹتے وقت اس عمل کو کریں گے تو بھی رب کریم آپ کی تمام پریشانیوں کو ایسے ختم کرے گا، جیسے جیسے آپ اپنے ناخن کاٹتے جائیں گے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو یہ تھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت مبارک کو پڑھنے کے معجزات اور فائدے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ نے صرف صبح کے آغاز میں صبح جاگتے ہی 10 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے اور اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔